بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج سے ہم ایک نئی کتاب پڑھیں گے، ارکان اسلام، جو کہ فقہ کے موضوع پر ہے۔ اس کے ایک سوال ہم نے پڑھ لیا تھا، جس کے ویڈیوز پلے لسٹ کے اندر موجود ہیں۔ یعنی ٹوٹل اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا جو رکن ہے وہ توحید و رسالت، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرنا، اعتقاد رکھنا۔ تو اس کے متعلق یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اور اسی کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کے متعلق ہم نے ایک سوال پڑھ لیا تھا۔ اب ہے سبق نمبر 2۔ تو سبق نمبر 1 ہو چکا ہے، سبق نمبر 2 کے اندر کہتے ہیں ایمان کے بارے میں سوال جواب، ایمانیات کے بارے میں سوال جواب اس سبق کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی تسلیم کرنا، یعنی دل سے قبول کرنا ہے۔ اسے تصدیق بھی کہتے ہیں، اور تصدیق دل سے ہوتی ہے۔ تصدیق جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، یعنی سچا، اس کو سچا ماننا، کسی کو دل سے تسلیم کرنا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ اب ایمان کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں۔ اسلام ہو گیا، اب ایمان کہتے ہیں ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ جواب ایمان کا لغوی معنی، ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا، چونکہ مومن اسلام قبول کر کے اور اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اس لیے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جاننا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ سچے دل سے ان باتوں کو اقرار کرنا، ماننا جو ضروریات دین میں سے ہیں، اور حضور جو کچھ لے آئیں ان کو بھی سچا جاننا، یہ ایمان ہے۔ اب ہے ضروریات دین کیسے کہتے ہیں؟ تو ضروریات دین کی تفصیل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ضروریات دین سے مراد دین کے وہ احکام و مسائل ہیں جو قرآن کریم یا حدیث متواتر یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں نہ کسی شبہے کی گنجائش ہو، نہ تعویل کی کوئی راہ ہو، اور انہیں خواص و عوام، خواص کا مطلب خاص، علماء و عوام سبھی جانتے ہوں، یعنی جو جس چیز کو عوام بھی جانتا ہو اور خواص بھی جانتے ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، تو یہ ایسی بات ہے جس کو ہر ایک جانتا ہے، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ خاص ہو، عالم ہو، عالم نہ ہو، تو بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور ہے انبیاء کرام کی نبوت، جنت، دوزخ اور حشر نشر وغیرہ کے مسائل، تو یہ سب ضروریات دین میں سے آ جاتے ہیں۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا فرض ہونا، چوری، زنا وغیرہ کا حرام ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ہر ایک جانتا ہے۔ یہاں خواص سے مراد علماء کرام ہیں، اور عوام سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا شمار طبقہ علماء میں نہ ہو، مگر وہ علماء کے پاس آتے جاتے ہوں، علم دین کا شوق و ذوق رکھتے ہوں، تو جو ہے وہ عوام سے مراد ہے۔ جاہل لوگ جو عوام سے، دین سے بالکل دور ہیں، وہ مراد نہیں ہیں۔ جو علماء سے جن کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ عوام سے مراد ہیں۔ تو عوام کو بھی ان چیزوں کا علم ہو اچھی طرح سے، اور خواص کو بھی علم ہو، تو ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعیات الدلالہ واضحات الافادہ سے ہوتا ہے، جن میں نہ شبہے کی گنجائش، نہ تعویل کو راہ، اور ان کا منکر یا
ان میں باطل تعویل کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ضروریات دین کے متعلق فرمان تھا۔ آگے کہتے ہیں ضروریات دین کی کوئی سمجھ نہ ہو تو، کوئی بندہ ضروریات دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ کہتے ہیں اگر کسی کو کلمہ اور ضروریات دین کی کوئی سمجھ نہ ہو تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کہتے ہیں جسے کلمہ کی معنی سمجھانے والا کوئی نہیں، جیسے کوئی جنگل بیابان میں رہتا ہو، یا سمجھانے والا تو ہے لیکن یہ فرد بہت زیادہ گبی ذہن ہے۔ گبی ذہن ہے مطلب وہ کند ذہن ہے کہ ضروریات دین کی تفصیل سمجھ نہیں سکتا۔ اگر وہ یہ اقرار کر لے کہ نبی دین محمدی کو سچا جانتا ہوں اور دل سے قبول کرتا ہوں تو وہ مسلمان ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو جنگل اور جنگلات میں رہتا ہے، جہاں پر کوئی قافلہ نہیں جاتا، جہاں پر کوئی سمجھانے والا نہیں جاتا، تو جو ہے وہ تو وہاں پر یہ ہوگا کہ وہ جو بندہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا، آسمان کو دیکھے گا، سورج کو دیکھے گا، چاند کو دیکھے گا، ستاروں کو دیکھے گا، اور سوچ کر سمجھ کر اپنے دماغ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت کا تسلیم کرے گا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا اس پر بھی لازم ہے۔ کہتے ہیں کفر کی کیا معنی ہے؟ کفر کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا یا انکار کرنا، تو یہ دونوں معنی ہے۔ اصطلاح شرع میں کسی ایک بھی ضروریات دینی کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نماز کو نہ مانے کافر ہے، روزے کو نہ مانے کفر ہے، کیونکہ وہ ضروریات دین ہے۔ اگر کوئی شخص تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو مگر کسی ایک کا انکار کرے، جیسے نماز کی فرضیت یا ختم نبوت کا انکار کرے، تو وہ بھی کافر ہے۔ کہ نماز کو فرض ماننا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، دونوں باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، تو لہذا اگر وہ نہ مانے تو کافر ہو جائے گا۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، تو یہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کوئی مسلمان ہونے کے بعد معاذ اللہ کوئی کفر کی بات یا عمل کرے اور اس پر ڈٹا رہے، توبہ نہ کرے، تو وہ بندہ مرتد ہے۔ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اس بندے کا اسلام سے نکلنا لازم آتا ہے، اور پھر وہ اسی پر ڈٹا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے سرکار کی توہین کرنا، صحابہ کی توہین کرنا، تو یہ گستاخی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ اس سے آگے پھر آگے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔